پچھلے سال میرے پاس گزشتہ جمعہ رمضان میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میرا یہ عمل ہے کہ جب سے رمضان شروع ہوتا ہے اور جب تک ختم ہوتا ہے میں اپنے گاؤں کی چاروں مسجدوں میں افطاری بھیجتا ہوں۔ یہ تو بہت اچھا عمل ہے ماشاءاللہ، اللہ کے نبی نے اس کو پسند فرمایا کہ افطار کراؤ اور روزے کا ثواب حاصل کر لو۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو جج کے نیچے جو وہاں فائلیں اندر سے باہر سے اندر پہنچاتے ہیں، جس کو اردو میں سررشتہ کہتے ہیں، اب پتہ نہیں وہ اس زبان میں کیا بولتے ہوں گے آج کل، یعنی وہ ایک آدمی جو اندر رہتا ہے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کی آمدنی جو ہے وہ ناجائز ہے، اس لیے کہ آپ تو رشوت لیتے ہیں، ہر آدمی آتا ہے آپ کی مٹھی گرم کر دیتا ہے اور آپ اسی کو جو ہے افطار میں دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، میں اس پر قل اعوذ شریف پڑھتا ہوں، آنے کے بعد میں 21 مرتبہ اس پر قل اعوذ شریف پڑھ دیتا ہوں تو پاک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ نسخہ تو بڑا اچھا ہے، شادی کی ہے تو بتاؤ۔ ارے بھائی جو ناپاک چیز ہے، جو ناجائز ہے، حرام ہے، مشتبہ ہے، وہ تو مشتبہ ہی رہے گا، قل اعوذ شریف پڑھنے سے پاک نہیں ہوگا۔ تو ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو، ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یہ پتہ نہیں ہے، بہت سے، کہ بھئی کون سی چیز پر کیا ہونا چاہیے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو طیب حلال، یعنی بالکل پاکیزہ حلال چیز کو کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم ہرگز اتباع نہ کرو شیطان کی، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ مکار ہے اور تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیتا ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یاد رکھ لو کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی بات کو مت مانو۔ تو آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، دنیاوی معاملات میں ہماری سوچ بہت دور تک جاتی ہے، لیکن دینی معاملات میں بہت کم سوچا جاتا ہے۔